فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے۔ یہاں وہی قصہ جو پیچھے گائے والا چل رہا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یاد کرو جب تم نے ایک قتل کیا تھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی احسان کو جتلایا۔ پھر آگے ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ۔ یہاں بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کو اللہ بتا رہے کہ تمہارے دل اس کے باوجود بھی اتنے سخت ہو گئے ایسے جیسا کہ پتھر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پتھر نہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے تھے تمہارے۔ کیوں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھر تو ایسے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اس میں سے پانی اللہ نکال دیتے ہیں، اور بعض اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو پتھروں میں بھی کبھی نہ کبھی خدا خوفی اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے دل ایسے سخت ہوئے کہ جس میں بالکل بھی نرمی کا کوئی گوشہ نظر نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلا دلوں کا سخت ہو جانا یہ اللہ کو بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اور یہی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مرض تھا، اور ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زنگ کیسے اترے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک تو قرآن کی خوب تلاوت کرو اور دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب رمضان کا موقع ہے، بہترین موقع ہے، خوب تلاوت کریں، دن رات تلاوت کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر بندہ گھر میں ہے، فارغ ہیں۔ اب نیت کر لیں کہ ہم روزانہ 10 سپارے بھی پڑھیں تو ہر 3 دن میں ہمارا قرآن ختم ہوگا، اور رمضان المبارک میں کتنے قرآن الحمدللہ ہم ختم کر سکیں گے۔ تو بہرحال تو یہ ان کے دل کی سختی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے پھر ان کی ایک بڑی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بری حرکت تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے، یعنی جو حکم تھا وہ بتاتے نہیں تھے، اور الٹا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ پیسے لے کر اپنی طرف سے تورات میں کچھ لکھ دیتے اور کہتے یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جو اپنی باتیں تھیں وہ اللہ کے نام سے پیش کر کر لوگوں سے پیسے لے لیا کرتے تھے، احکامات کو بدل دیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو دین کو پیسے لے کر بیچنا شروع کر دیں اور احکامات کو لالچ میں آ کر بدلنا شروع کر دیں، وہ قوم اور وہ دین کبھی بھی اچھی طرح باقی نہیں رہا۔ اب اگر اسلام کے اندر بھی ہم لوگ اس طرح کریں کہ پیسے دے کر علماء سے غلط فتوے لیں، یا علماء پیسے لے کر غلط فتوے دیں، الحمدللہ جو اچھے علماء، راسخ علماء، مخلصین، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، لیکن بعض بیچارے داڑھی ٹوپی رکھ کر اپنے آپ کو دیندار اور عالم بتا کر اس طرح کا کام کر کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اور امت کے اندر بدعات، رسومات کی ترویج کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو ان کی یہ حرکت بالکل وہی ہے جو بنی اسرائیل کی حرکت تھی، کہ بدعات کو سنت کا درجہ دے کر وہ ایسے ہی پیش کرتے ہیں جیسے یہ لوگ اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی باتوں کو اللہ کا حکم بنا کر پیش کرتے تھے۔ پھر ان کا ایک بڑا بنی اسرائیل کی بری حرکت کیا تھی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ یوں کہتے تھے کہ بالفرض پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور اگر چلے بھی گئے کسی وجہ سے تو بس ہم تھوڑے دن رہیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا دنیا کی عمر ہے 7000 سال، تو 1000 سال کے بدلے میں 1 دن رہنا پڑے گا ہمیں، تو 7 دن رہیں گے پھر آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ دوسری ان کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جتنی دیر کوہ طور پر رہے یعنی 40 دن، تو ہم بھی 40 دن ہی دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے۔ تو یہ یوں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہ اے نبی جی ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے جو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کون سا عہد ہے جو تم سے اللہ نے یہ کیا ہے؟ فرمایا بلا من کسب سیئہ، سنو کان کھول کر، جو بھی گناہ کے کام کرے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی کہ یہ نبیوں کی اولادیں ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ،
کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو کبھی آگے نہیں لا سکتا۔ اللہ کے ہاں اعمال کا سکہ چلے گا، اس لیے ہمیں بھی اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔